السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری اس ویڈیو کا موضوع حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے احوال ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ آپ کے والد بزرگوار کا نام کیا ہے؟ کہاں کے رہنے والے تھے؟ آپ کی ازواج کی تعداد کتنی ہے؟ آپ کا نبوت کا زمانہ اور دور حکومت کیسے رہا؟ آپ نے اپنے رعایا کے ساتھ کس طرح انصاف کیا؟ بکری اور کھیتی والوں کا کیا واقعہ ہوا؟ اور بلقیس کون تھی اور آپ کی کیسے مطیع و فرمانبردار ہوئی؟ اور ہدہد کا کیا واقعہ ہے؟ اسی طرح اہل کتاب نے تخت کو کیسے حاضر کیا؟ اور وہ چنٹی جس نے آپ سے کلام کیا تھا وہ مذکر تھا یا مؤنث تھی؟ تو یہ سب باتیں اس ویڈیو میں بیان ہوگی۔ سب سے پہلی بات کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے۔ اسی طرح آپ کا دور نبوت بھی کمال تھا اور دور حکومت بھی کمال تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد آپ کو نبوت عطا کی گئی اور اسی طرح آپ حاکم بھی بنے، اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایسا حاکم اور سلطان بنانا جو مجھ سے پہلے نہ کوئی بنا ہو نہ بعد میں بنے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور اس قدر عظیم سلطنت آپ کو عطا کی کہ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک ہر چیز پر آپ کی حکومت تھی، حتیٰ کہ ہوا پر بھی آپ کا کنٹرول تھا، جانور و جنات، چرند پرند ہر چیز پر آپ کا کنٹرول تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں کا اختیار دے رکھا تھا۔ آپ کا دور حکومت بڑا کمال رہا۔ آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، گویا کہ ہوائی جہاز کی ایجاد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت کی ہے۔ اسی طرح آپ سلیمان علیہ السلام ان 4 بادشاہوں میں سے ہے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ 4 میں سے 2 کافر اور 2 مسلمان ہیں۔ کافروں میں نمرود اور بخت نصر ہے، اور مسلمانوں میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین ہے۔ لیکن بقایا 3 کی بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کسی چیز میں برابر نہیں ہو سکتی۔ باقی تینوں کو صرف حکومت انسانوں پر حاصل تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اختیار انسانوں پر بھی تھا، جنات پر بھی تھا، جانوروں پر بھی تھا، پرندوں پر بھی تھا، ہوا پر بھی تھا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت نبوت کے تابع تھی، جو نافرمانی سے بالکل پاک تھی اور باقی کی اس طرح نہ تھی۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بیت المقدس، جس کے اندر مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگرانی میں ہوئی، اور جنات سے کام کرواتے تھے، بڑے بڑے پتھر ان سے ترشواتے تھے، ان سے اٹھواتے تھے اور اس کے تعمیر کرواتے تھے۔ ایک کھیتی اور ایک بکری والوں کا جو انصاف کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے تشریف لائے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے درمیان جو فیصلہ کیا تھا اس کے خلاف زیادہ پسندیدہ اور پیار محبت والا فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے درمیان کیا کہ جب تک کھیتی اگ نہیں آتی، بکری والا اپنی بکریاں دوسرے بندے کے حوالے کر دے اور اس کے دودھ اور وغیرہ سے فائدہ اٹھاتا رہے۔ اسی طرح جب کہ کھیتی اگ جائے تو اس کو واپس کر دی جائے۔ اسی طرح آپ کے دور حکومت میں ہدہد پرندہ تھا جو پانی کی پتہ لگاتا تھا، تو اس وجہ سے حضرت ایک دن اس کو غائب پایا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہدہد کو دیکھ نہیں رہا ہوں، کہاں غائب ہو گیا، بغیر اجازت کے چلا گیا۔ اگر اس کو معقول عذر نہ ہوا تو اس کو میں ضرور سزا دوں گا۔ اسی طرح جب ہدہد آیا اور اس نے خبر دی ملکہ بلقیس کے بارے میں کہ وہ ان کے عظیم سلطنت ہے اور یمن کے علاقے میں رہتے ہیں اور ایک عورت کی حکومت ہے،
اور سردار سارے اس کے مطیع و فرمانبردار ہے۔ آپ نے خط ہدہد کے ذریعے اس تک پہنچایا۔ آپ کے خط کے مقابلے میں سرداران نے مشورہ کیا اور آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے ملکہ بلقیس نے تحائف بھیجے، آپ نے قبول نہیں کی اور واپس کر دیے۔ اس کے بعد مطیع و فرمانبردار ہو کر آپ سے متاثر ہو کر آپ کی بیعت کرنے کے لیے آپ کے محل میں چلی آئی۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں اعلان کرایا کہ کوئی ہے جو تخت کو میرے پاس لے آئے، ملکہ بلقیس آنے والی ہے، قریب آ چکی ہے۔ جن نے کہا کہ میں لے آؤں گا، جس کا نام مائفرید تھا، کہ میں لے آؤں گا اور بہت جلد حاضر کر لوں گا، دن یا آدھا دن لگ جائے گا۔ لیکن اہل کتاب کا ایک عالم بیٹھا ہوا تھا، اس نے آنکھ چپکنے کے وقت کے اندر اندر تخت کو حاضر کر دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اعتماد کو جیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا استقبال کیا اور یوں ملکہ بلقیس مطیع و فرمانبردار ہو کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ازواج میں شامل ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے جو چونٹی ہم کلام ہوئی تھی وہ مذکر تھی یا مؤنث، تو قرآن کریم میں اس کے لیے قالت نملۃ کا لفظ آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مؤنث کا صیغہ ہے اور آگے لفظ بھی مؤنث ہے، تو پتہ چلا کہ یہ مؤنث تھی اور ان کی رانی تھی، نہ کہ مذکر۔